نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 87 تا 88 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ آج کے سبق میں بھی بنی اسرائیل خصوصاً یہودیوں کی بد خصلتوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ ہم نے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بھی نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی واضح دلائل دیے اور ان کو سیدنا جدید علیہ السلام کی نصرت اور تائید حاصل رہی، لیکن یہ قوم ہی ایسی تھی أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، قوم ہی ایسی تھی کہ جب بھی کوئی رسول کوئی نبی ایک ہی خواہشات کے خلاف بات کرتا تو فوراً تکبر کرنے لگتے، تکبر کرنے لگتے اور نبی کو جھٹلانا شروع ہو جاتے، اور صرف جھٹلانا ہی نہیں، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل پردے ہیں، تو اگر ہمارے دروازے پردے کیوں ہیں؟ اللہ کی لعنت ہے ان پر، ان کے کفر اور انکار اور تکذیب کی وجہ سے، ان کی تحریف اور تبدیلیوں کی وجہ سے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کا تعلق ان کی کتاب قرآن کے حوالے سے ہے، یعنی جو ان کی اپنی کتاب میں احکام الہی موجود ہے اس پر بھی ٹھیک طریقے سے ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں سے
حرام ہے، جنگ کرنا حرام ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، لیکن جب قیدی آ جاتے تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے، مطلب آگے جو اپنی مرضی کے مطابق ہے اس پر مان لے آتے تو مرضی کے خلاف ہے چھوڑ دیتے۔ تو یہ ان کی جو ہے پرانی روش ہے کہ جب بھی ان کی خواہشات کے خلاف نبی اور رسول آئے، انہوں نے تکبر بھی کیا، انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے اس نبی کی تکذیب بھی کی ہے کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں مانتے نہیں، اور حتیٰ کہ قتل کرنے تک گئے ہیں، اور کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے پوری تیاریاں کی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برحق اللہ اپنی طرف اسے اٹھا لیا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن ترجمہ قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق۔ تحقیق کا معنی یہ قد کا ہے، اور قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی البتہ، بے شک، تحقیق، بلا شبہ، یقیناً، سب ترجمے درست ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَیْنَا ہم نے دی، آتَیْنَا پہلا لفظ ہے آج کے ہمارے سبق کا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، کفینا بھی نیا لفظ ہے، اور ہم نے پے در پے یعنی مسلسل نبیوں کے پیچھے نبی آتے رہے، من بعدہ اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسولوں کو، وآتینا اور ہم نے دی، یہ دوبارہ اللہ آتینا پہلے گزر چکا ہے، نئے بات میں سے ہے، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلی نشانیاں، البینات کھلی نشانیاں، جمع ہے بیناتن کی، دلیل بین مبینہ طور پر اردو میں ہم بولتے ہیں کھلی نشانیاں، واضح دلائل۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، وَلَقَدْ آتَیْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے، پیچھے پیچھے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد پھر رسولوں کو، وَآتَیْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، تائید اردو میں بولا جاتا ہے، مؤید بھی کہتے ہیں، اور ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، یہ مطلب ہے سیدنا جدید علیہ السلام کا، اور یہ وہ اللہ کے عظیم فرشتے ہیں جو تمام نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی لے جاتے رہے۔ تو یہ پیغمبر جو ہے یہ خصوصی طور پر ان کی مدد کے لیے ساتھ ساتھ رہے۔ اَفَتُ اللَّهَ کیا پس جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، جاء نیا لفظ ہے، آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، بما اس کے ساتھ جو، لا تہویٰ نہیں چاہتے تھے، ہوائی نفس کی خواہش، نفس کی چاہت، اردو میں بولا جاتا ہے لا تہویٰ نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، تمہاری جانیں، تمہارے دل، استکبرتم تم سب نے تکبر کیا، اس نبی کی بات کو نہ مانا۔ پھر سے دیکھ لیں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا ان کے ساتھ، بات کا ترجمہ کے ذریعے اور کے ساتھ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اَفَتُ اللَّهَ جَاءَکُم کیا بس
نہیں آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوی نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس استکبار کو تم نے تکبر کیا فریقا تو ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وفریقا اور ایک گروہ کو تقتلون تم سب قتل کرو گے ایک گروہ کو تم سب نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم سب قتل کرتے ہیں وقالو اور ان سب نے کہا یہ یہودیوں نے کہا بنی اسرائیلیوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف غلاف میں پردے میں غلف پردے میں ہیں غلاف میں ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کر دی ان پر اللہ تعالی لعنت کر دی ان پر اللہ تعالی اور جس شخص پر لعنت ہو جائے وہ شخص جنت میں نہیں جائے لعنت کا مطلب ہے الطرد من الرحمہ اللہ کی رحمت سے دوری اور جنت میں کوئی بھی شخص حتیٰ کہ سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا لیکن کچھ نہ کچھ اعمال پلے ہونا ضروری ہے ایمان اور اسلام کا ساتھ ضروری ہے بلکہ لعنت کر دی ہے اوپر اللہ تعالیٰ نے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب ان کے کفر کی وجہ سے اور کے سبب دو طرح میں ڈاکے ہو سکتے ہیں بلکہ لعنت کر دی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب فَقَلِيلًا پس بہت کم ہے ما جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ مطلوب ہے جو پکا سچا مومن ہو اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا احترام اطاعت کرتا ہو اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام اور توقیر کرتا ہو جو اللہ کے ہیں جو اس کے رسول کے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا جائے چلتا جائے اپنی زندگی ویسے ہی تبدیل کرتا جائے ایسا مومن اللہ تعالیٰ کو درکار ہے نام کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے دیکھیں وقالو اور ان سب نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف میں بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کرتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کے سبب فَقَلِيلًا پس بہت کم ہے ما یؤمنون جو وہ سب ایمان لاتے دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان 63% الفاظ اردو میں 20% بار بار آنے والے اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں واو کا معنی اور لقد البتہ تحقیق البتہ یقیناً البتہ بے شک بلا شبہ آتینا ہم نے دی آتینا پہلا ہے لفظ موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب کون سی کتاب دی تھی قرآن وقفینا اور ہم نے بھیجے مسلسل بھیجے دونوں ترجمے کر سکتے وقفینا اور ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسولوں کو رسل جمع ہے رسولوں کی رسل جمع ہے رسولوں کی اور طے کر بھیجے ہم نے اس کے بعد رسولوں کو وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں ان نشانیوں کا باقاعدہ قرآن جدید کے دوسرے مقامات پر ذکر ہے
کہ وہ مادرزاد ادھے کو کوڑی کو ہاتھ لگاتے بسم اللہ پڑھ کے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے، کہتے کن طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاؤ، وہ مٹی کا بنا ہوا بیرونہ پرندہ جو ہے وہ اصلی پرندہ بن کے ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی سہولت دے رکھی تھی، ان کے پاس معجزہ تھا کہ وہ کسی بھی مردے کو ہاتھ لگاتے اسے کہتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اور اس معاملے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی کارکردگی نہیں، معجزہ کوئی بھی ہو، کسی نبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا حکم ڈائریکٹ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، وہاں کوئی معجزہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور نبی کی اپنی مرضی سے کبھی کوئی معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ آیات جو عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے حوالے سے ہیں، اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے، یہ باقاعدہ یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ مینشن کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے طے کر کے بھیجا اس کے بعد رسولوں کو، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی، مدد کی، تائید اور مدد، بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ساتھ۔ کیا ہے روح القدس؟ جدید علیہ السلام کا رکب ہے۔ احمد اللہ، کیا واپس جب بھی جاءکم، آئے تمہارے پاس، جاءنے لفظ آیا آئے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو ما اور ما تمہارے پاس فکر، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، تہوا ہوائی نفس اردو میں بولا جاتا ہے چاہت، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، تکبر متکبر کبیر کبر، ففریقاً بس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا، بس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، قتل قاتل مقتول، وقالوا اور ان سب نے کہا، قالوا سے ملا اور ہمارے دل، قلوب کس کی جناب؟ قلوب کی۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قلبی آواز، قلبی تعلق، جی غلف پردے میں ہے، غلاف میں ہے، غلاف ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کر دی ہے ان پر اللہ تعالیٰ، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے یا کفر کے سبب، فقلیلاً بس بہت کم ہے، ما جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون کس سے نکلا؟ امن، ایمان، مومن اردو میں ہم بولتے ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو قتل کر ڈالا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بلکہ لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بس بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں آتینا دو دفعہ آیا ہے اور بقیہ تین الفاظ کل چار ہو گئے۔ آتینا ہم نے، دی اور دین دو ترجمے ہیں، وہ دین جمع اس لیے کہ واضح نشانیاں اس کے بعد جمع کا ذکر ہے، اور کفینا ہم نے پیر در پیر بھیجے، جاءکم آئے تمہارے پاس یا آیا تمہارے پاس کوئی رسول، لا تہوا نہیں چاہتے تھے تمہارے دل تو تم نے تکبر کیا، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، اور دھوس مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہاں ہم پردے میں رہنے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چکی ہے۔
تو یہ آیات ہمیں درس دیتی ہے کہ ہٹ درمی، اناد، بغض، قومی تعصب، لسانی تعصب، مذہبی فرقہ واریت، یہ دین کو برباد کر ڈالتی ہے، ایمان کو برباد کر ڈالتی ہے۔ صرف ایک ہی چیز پر ایمان لانا ہے، کلام اللہ پر اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن اور حدیث دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا دین بن سکتی ہیں، اور کوئی بات دین نہیں بن سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔